آج مجھے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے، جس میں خان صاحب کو مشکور ہوں۔ جی میں آپ کو سب کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں، تمام سن لیں، اور پوری قوم سے بھی میری استدعا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں۔ میں بالکل موت کے دہانے پہ ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے تازہ تھریٹس آئی ہیں، اور ان کے پاس میرا علاج کوئی نہیں ہے سوائے وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اس میں کے پی کا سیاستدان ملوث ہیں۔ دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ می، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے، اور میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر سے کوئی زندہ ہی نہیں ہوں، وہ ختم ہی کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، پشتونوں نے، کے پی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میرے جانے سے آپ کے ساتھی گئے تھے اور عوام امڈ آتے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس عزت اور احترام کو، ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری بات، میں تمام کو علم ہونا چاہیے کہ میرے لیے، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، شاید 2 دن ہو، 4 دن ہو، لیکن یہ قربانی دینی ناگزیر ہے اور پاکستانیوں کو دینی ہوگی۔ اور کوئی ایسے ملک میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں غریب، معذور، مجبور عوام جو ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہو۔ تو لہٰذا عزت کی موت بہتر ہے اس غلامی کی زندگی سے جو آئندہ وقت میں اس قوم کا مقدر بننے والی ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صرف اس سیاستدان کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ آج شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اور ہو سکتا ہے صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اگر 10 ہیں تو 5 اور ہو جائیں، بغیرتوں میں جتنا اضافہ ہوگا اچھا ہے۔ مگر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف آج آپ باقاعدہ طور پر سیاستدان بن گئے، اور 90 سے لے کر آج تک جتنی پاکستان کے اندر جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے، کبھی ہیلی سے تصویریں پھینکی جاتی ہیں اور پھر خاور مالکہ جیسا کردار سامنے آتا ہے، پاکستانی جو قوم ہے ایسی سیاست کی متحمل ہے؟ دیکھیے، خاور مالکہ، آپ کو میں یہی تو عرض کر رہا تھا، خان کا دست بازو بننے یا پی ٹی آئی کا پیغام پہنچانے یا عوام کو ہمت حوصلہ دینا، اس کے پیچھے واحد محرک یہ ہے کہ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت جو ہے وہ رول افلاح ہونی چاہیے۔ خاور مالکہ اور خاور مالکہ جیسے 20 کردار جنہوں نے اپنے بیان طوطی کی طرح رٹائے ہوئے پڑھے، ایسے عوامل کو، ابھی آپ کے دو ساتھی نے سوال کیا کہ جی یہ زبردستی کی پریس کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساتھی تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ماشاءاللہ، تو کاپی تو آپ کی بڑی ہے، تو آپ کو زبردستی کی پریس کانفرنس اور رضا کی پریس کانفرنس کا تو بالکل علم ہوگا۔ آپ یقین کریں میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، جو اس کڑے وقت میں آ کے ہمارا علم بلند کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، خدا اور رسول حاضر ناظر ہیں کہ ہم اس جہاد، اس جنگ، اس کاس کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں، اور کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب تک اپنے اندر سے اس خوف کو آپ نکالیں گے نہیں، ایک دفعہ خوف کو نکالو نا، پھر کوئی خوف، کوئی گرفتاری کا ڈر، کوئی ننگا کرنے کا ڈر، کوئی مارنے کا ڈر، کوئی قتل کرنے کا ڈر، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ آج آ رہے ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت کو سلام۔ ان کو پتہ ہے کہ پرچی ان کا انتظار کر رہے ہیں، تکالیف ان کا انتظار کر رہی ہے، جیل ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ گلے لگانے آ رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر کنڈی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، آپ N43 پہ آ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ مولانا صاحب کی وجہ سے یہاں لے آئے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ سچ ہے؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ غیر مشروط طور پر وہ پارٹی میں آئے ہیں، ٹکٹوں کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سر جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 125 سیٹیں ہم لیں گے، الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا، آپ اس بیان کو کس تناظر میں لیں گے؟ یہ بنگالی عامل کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے شاید چیلا کاٹ کے ان کو بتایا ہوگا کہ 125 سیٹیں وہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں۔ سر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ جی، 25 کروڑ عوام کا لاڈلا آپ اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو کے حقوق خزانے پہ بار بار ڈھاکہ ڈالنے والا ڈاکو 4 دفعہ حکومت کر کے 10 ارب ڈالر باہر بھجوا کے وہ لاڈلا پھر بھی ادھر ہی پھر رہا ہے۔ اس کو چپل پڑنے چاہیے تھے، یہ لوگ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے اس، دیکھیں، یہ ریٹ پٹیشن بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی۔
اور جس انداز میں سائفر کے ٹرائل ہو رہے تھے، ہمارے ہاں صرف غلطی یہاں پہ ایک ہوئی کہ جو توشخانہ کے ٹرائل تھے اس میں کوئی آئی سی اے نہیں گئی، یہاں پہ پہلی آئی سی اے گئی اور الاؤ ہو گئی اور یہ دڑن تختہ ہو گیا اس کنٹرول ٹرائل کا. تو لہذا اس فیصلے کو ہم انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور جس طرح ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں الافلاح کا بلبلہ ہوا، ایسے فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے انصاف سے وابستہ اداروں سے مزید توقعات. اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ بڑھ گیا کیس؟ جی، اس کیس کا اب یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہوگا. وہ ٹرائل جتنے بھی ان کیمرہ جیل میں ٹرائل ہو چکے ہیں وہ سب کل عدم ہو گئے ہیں، اور اب تمام کارروائی اثر نو ہوگی. خان صاحب کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگے، یہاں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا، یہاں پہ نقول تقسیم ہوگی، پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی، اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جائے. آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں، آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا. جی، یہ وہ حضرت ہیں جس نے ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں. اس کو بڑی خواہش ہے، سنیں نا جی، نام بھی لوں گا، ڈنکی کی چوٹ بھی لوں گا، اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا. جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں، صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں، ذاتیات کر رہے ہیں. اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں، اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں. بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو. اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لیں، نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی، تو یہ کلیئر کر دیں ان کی گال کے کنہ نال ہوئی سر؟ ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی. جو ہمارے ٹانگ ڈسٹرکٹ کی کابینہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والے جتنے دوست ہیں ان کا، اور شیر افضل خان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پارٹی میں شامل کیا. اور میں اگر کچھ مس کر جاؤں تو وہ غلطی ہوگی، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا ایک وہ کرا دوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا MNA تھا، اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا، اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے، تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب. اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے MNAs بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے. اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا. اور حائل رکاوٹ اس میں تھی، وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے ٹینٹڈ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا. تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ ثابت ہو چکا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب کا، جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں، اور جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں، تو آپ پارٹی میں آئیں. شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو انہوں نے بھی قائل کیا. اور علی امین بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے.
تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے